عبد الرحمن نے غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی رضیہ کی شادی بنا جہیز کے کر دی تو رضیہ کے سسرال والوں نے اسے جہیز کے طعنے دے دے کر ذلیل کر دیا۔ عبد الرحمن کا بیٹا پڑھ لکھ کر امریکہ چلا گیا اور ان کے حالات بہت تیزی سے بہتر ہونے لگے، اور جب بیٹا واپس آیا تو عبد الرحمن نے چھوٹی بیٹی کی شادی شروع کر دی اور شادی والے دن چھوٹی بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز کا سامان دیا۔ تو جب یہ سب ماجرا رضیہ کے سسرال والوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور رضیہ کے شوہر نے اسے وہیں پر مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگ۔ تھکے ہارے قدموں سے عبد الرحمن گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دور سے ہی اس کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے اندر امڑنے والی سوچوں کو پڑھ سکتی تھی۔ اس نے مایوسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ عبد الرحمن ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی اور دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ کیا پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا؟ اس کے سوال میں اندیشے اور تشویش تھی۔ عبد الرحمن نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں بھلی مانس، کہیں سے مزید پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا۔ پہلے ہی کئی لوگوں سے قرضہ لے کر رضیہ کی شادی کر رہا ہوں، اب اچانک سے اس کے سسرال والوں کی جانب سے مہنگے جہیز کی جو فرمائش آئی ہے، اسے پورا کرنا میرے بس میں ہرگز نہیں۔ جتنے جاننے والے تھے ان سب سے قرض کا پوچھ کر دیکھ چکا ہوں، مگر کسی کے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں جو مجھے دے سکے، اور جہیز بنانا آج کل کون سا آسان ہے، لاکھوں کی رقم چاہیے ہوتی ہے، اتنی رقم بھلا مجھے کون دے گا؟ عبد الرحمن کے لہجے میں گہری مایوسی تھی۔ اس کی بیوی بھی خاموش سی ہو گئی، اور دونوں کرتے بھی تو کیا کرتے۔ آج رات رضیہ کی مہندی تھی اور کل اس کی رخصتی۔ پہلے ہی غربت کے بوجھ سے وہ دونوں جھکے جا رہے تھے، ایسے میں دو بیٹیوں کی پرورش کرنا اور ان کی تعلیم کے بعد انہیں بیانے کا بھی خرچ ان کے سر پر تھا۔ بیٹا بھی چھوٹا تھا تو اس کے سر پر بھی کوئی ذمہ داری تھی ہی نہیں، خود ہی عبد الرحمن کو بیٹیوں کی شادی کا بندوبست کرنا تھا۔ ایسے میں وہ رکشہ چلا کر جتنی رقم کٹھی کر پایا اس نے جوڑ توڑ کر کے رضیہ کی شادی کا کچھ سامان تو بنا رکھا تھا۔ رشتہ کرانے والی ایک خالہ کے تواسط سے ایک اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے بھی ہو گیا۔ سب لوگ بہت خوش تھے، خود رضیہ بھی آنکھوں میں سپنے جگائے اپنی رخصتی کا انتظار کر رہی تھی، مگر عبد الرحمن کے سر پر تو آسمان اس وقت ٹوٹا جو آج صبح ہی رضیہ کے سسرال والوں کی جانب سے پیغام بھیجا گیا تھا کہ انہیں بغیر جہیز کی لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ وہ سامان کی لسٹ بھیج رہے ہیں، اس سامان کا جہیز بنا کر آج شام تک ان کے گھر بھجوا دیا جائے، تبھی وہ کل بارات لے کر آئیں گے۔ عبد الرحمن کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اگر وہ جہیز نہ بنا پاتا تو کیا اس کی بیٹی گھر بیٹھی رہ جاتی؟ شادی سے ایک روز پہلے شادی ٹوٹ جانا کتنا بڑا المیہ ہے، یہ بات وہ دونوں اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اسی وقت عبد الرحمن کی بیوی نے چادر اوڑھی اور دونوں میاں بیوی رضیہ کے ہونے والے سسرال جا پہنچے۔ وہ لوگ نخوت سے گردن اکڑائے بیٹھے تھے، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، مگر لالچ ان کے دلوں میں بس رہی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے دونوں ہاتھ رضیہ کی ہونے والی ساس کے آگے جوڑ دیے، خدا کے لیے بہن، میرے حال پر رحم کرو، میرے پاس جتنی جمع پونجی تھی پہلے ہی شادی کے کھانے کے انتظامات میں صرف کر چکا ہوں، ایسے میں آپ نے کہا تھا کہ شادی بھی ہال میں کرنی ہے، اب میرے پاس مزید قرض لینے کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ میرے دوست احباب سبھی غریب ہیں، ایسے میں رضیہ کو جہیز نہیں دے سکتا۔ عبد الرحمن کی بات سن کر سب پر ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ رضیہ کی ماں نے نفرت سے سر جھٹکا، مگر بہرحال وہ لوگ بھی خود بھی مجبور تھے۔ شادی کی کارڈ وہ لوگ بانٹ چکے تھے اور انہیں رضیہ میں بظاہر کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جو ان کے معمولی شکل و صورت والے ارشد کے ساتھ بہترین رہتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے عبد الرحمن کو بارات لانے کی حامی بھر لی۔ عبد الرحمن اور اس کی بیوی خوشی خوشی لوٹ آئے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا گویا ان کی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں اور قدرت ان پر مہربان ہو گئی ہے، ان کی رضیہ کا گھر بس جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بغیر جہیز کے رضیہ رخصت ہو کر اپنے گھر جاتے ہوئے کون سا جرم کر رہی ہے، جس جرم کی پاداش میں اسے ہمیشہ سزا کاٹنی تھی۔ شادی ہال سے رخصت کروا کے رضیہ کے سسرال والے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ چند گنی چنی رسموں کے بعد رضیہ کو اس کے کمرے میں حجلہ عروسی میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ارشد اندر داخل ہوا۔ رضیہ کا دل سہم سا گیا۔ وہ اچھی طرح سے واقف تھی کہ شادی سے 2 دن پہلے کیسی بدمزگی ہوئی تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس کا شوہر اس کا خیال رکھنے والا انسان ہے جس کے دل میں کوئی لالچ نہیں۔ ارشد بیڈ پر اس کے برابر بیٹھا اور بولا،
تمہیں منہ دکھائی کی تو یقیناً کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم لوگوں سے ذرا سا جہیز مانگا تھا، وہ تو تم لوگ دے نہ سکے، مگر بہانے بہانے سے ہم لوگوں سے ہر چیز بٹور لی ہے۔ بری کے نام پر کئی جوڑے میری امی نے تمہیں بنا کر دیے ہیں۔ ذرا سا سامان ہی لانے کو کہا تھا نا، تمہارے اور میرے ہی کام آتا، لیکن تمہارا مکار باپ تو صاف انکار کر کے چلا گیا۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو کبھی بغیر جہیز کی شادی نہ کرتا۔ اتنے بھی غریب نہیں ہوں تم لوگ جتنا ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے۔ ارشد کی تلخ آواز رضیہ کے کان میں پڑی اور وہ سنسی ہو کر رہ گئی۔ وہ اس قدر نفرت سے بول رہا تھا سامان نہ لانے پر، اس نے رضیہ کو جی بھر کر شرمندہ کیا۔ رضیہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی شیروانی میں اس کا سانولا رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ خود رضیہ بلاں کی حسین تھی۔ گریجویشن کے فوراً بعد ہی وہ نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر عبد الرحمن نے اس کی شادی کرنا ہی مناسب سمجھا۔ رضیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آنے والے دن کیسے گزرنے والے تھے اس بات کا اندازہ اسے بخوبی ہو گیا تھا، اور اس کا اندازہ قطعی غلط نہ تھا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی عبد الرحمن کے گھر سے آئے ہوئے ناشتے میں میخ نکال کر ساس نے وہ سارا ناشتہ کچرے کے ڈبے میں پھینکوا دیا اور اونچی آواز میں سب مہمانوں کے سامنے بولی۔ اس خیال سے غریب گھرانے سے لڑکی لے کر آئی تھی کہ یقیناً سلیقہ شعار ہوگی اور میرے گھر کو روشن کر دے گی، لیکن یہ لوگ تو انتہائی لالچی نکلے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ نہ جانے کتنی جھوٹی باتیں کرتی رہی کہ رضیہ کے گھر والوں نے بہانے بہانے سے ان سے پیسے بٹورے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہ تھا۔ رضیہ خاموشی سے اپنے آنسو پیتے ہوئے ساری باتیں سنتی رہتی۔ ساس نے اگلے دن ہی اسے کام پر لگا دیا۔ رضیہ کے ساتھ ارشد کی شادی کرنے کا پہلا مقصد یہی تھا کہ انہیں گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ جیسی بہو چاہیے تھی۔ بڑا سا گھر تھا جس کی صفائی میں رضیہ کا آدھا دن گزر جاتا اور باقی آدھا دن وہ گھر کے تمام افراد کے لیے کھانے پکاتی رہتی۔ ارشد کے 4 بہن بھائی تھے اور سبھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ ساس سسر آئے روز سب کی دعوتیں کرتے، سارے رشتہ دار اکٹھے بیٹھتے اور جو نہ آیا ہوتا اس کی غیبتیں کرتے، اونچے اونچے چھت پھاڑ کہہ کے لگاتے۔ مرد اور عورتوں کا آپس میں اس حد تک بے تکلفانہ پن تھا کہ رضیہ کو گھبراہٹ ہونے لگتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ اگر وہ کبھی بھولے سے ارشد کو کسی بارے میں کچھ کہہ دیتی تو وہ جاہلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتا۔ رضیہ نے آج تک اسے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھنے کے باوجود ارشد کا رویہ ایسا جاہلانہ کیوں ہے، اور یہ راز بھی جلدی کھل گیا۔ اسے پتہ چلا کہ ارشد کی جو تعلیم اسے بتائی گئی تھی وہ تو جھوٹ تھی۔ ارشد نے تو میٹرک بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے تو اسے اس کے خاندان میں کوئی رشتہ نہ دیتا تھا۔ رضیہ صدمے کے مارے ساکت رہ گئی۔ عبد الرحمن کو وہ کچھ نہ بتاتی کہ وہ بیچارہ پہلے ہی رضیہ کو بغیر جہیز رخصت کرنے پر شرمندہ شرمندہ سا رہتا تھا۔ رضیہ کو رخصت کرنے کے بعد بھی ان کے گھر کے حالات ویسے ہی تھے۔ رضیہ سے چھوٹی شمسہ بھی اب قد کاٹ میں رضیہ کے برابر تھی اور شادی کے لائق تھی۔ عبد الرحمن کو اب اس کی شادی کی فکر کھائے جا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ جو جمع پونجی تھی وہ رضیہ پر لگا چکا ہے اور اب شمسہ کی شادی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ دن رات اسی پریشانی میں وہ گھلتا جا رہا تھا، جب اچانک اس کا بیٹا جو 20 سال کا ہو رہا تھا کالج سے واپسی پر سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ عبد الرحمن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تمتما رہا تھا، یقیناً وہ کوئی خاص بات کہنا چاہ رہا تھا۔ عبد الرحمن بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کی کہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ کہہ ڈالے۔ اس کا بیٹا ابراہیم تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ابا، آپ کو وہ ارسلان یاد ہے جو ہمارے محلے میں رہتا تھا اور پھر بیرون ملک چلا گیا؟ آج اس کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی کمپنی میں ایک آپریٹر کی جگہ خالی ہے۔ میری تعلیم کے لحاظ سے میرے لیے یہ نوکری بہت بہترین ہے۔ وہ میرے آنے اور جانے کے سارے انتظامات کر دے گا، ویزا اور پاسپورٹ کے سارے اخراجات بھی وہی اٹھائے گا۔ بدلے میں میں وہاں کام کر کے اس کا قرض لوٹا دوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے مشکلات سے نکلنے کا واحد حل ہے۔ یہاں نوکری لگتے ہوئے بہت وقت لگ جائے گا، جبکہ امریکہ میں اچھے پیسے کما سکتا ہوں۔ ابراہیم ایک جذبے سے کہہ رہا تھا۔ عبد الرحمن کا دل دکھ سا گیا تھا۔ صرف 20 سال کے بیٹے کو بیرون ملک بھیجتے ہوئے ان کا دل ڈوب رہا تھا، مگر کیا کرتے؟ شمسہ کی شادی کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ اب وہ خود بھی بیمار رہتے تھے اور رکشہ چلایا نہیں جاتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ابراہیم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔
دن پڑ لگا کر اڑ گئے اور اس کے باہر جانے کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ جلدی وہ ان سب کو الوداع کہہ کر بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ رضیہ کو معلوم تھا کہ ابراہیم بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ارشد اسے ابراہیم سے ملوانے کے لیے میکے لے جائے، مگر نہ جانے کیوں رضیہ کے سسرال والے عبد الرحمن اور اس کے گھر سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے تھے۔ انہوں نے رضیہ کو غیر ضروری کاموں میں الجھا کر ابراہیم سے ملنے نہ دیا، بلکہ زوردار کہکوں سے رضیہ کا مذاق اڑایا اور یہ بولے کہ ابراہیم کی اوقات کہاں ہے کہ وہ ملک سے باہر جائے، یہیں کہیں دوسرے شہر میں جا رہا ہوگا چائے کا کھوکا بنانے کے لیے۔ رضیہ آنسو پی کر رہ گئی۔ ساس نے اسے چائے بنانے کا حکم دیا تھا اور ساتھ میں پکوڑے تلنے کا بھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا گھسی۔ اس کی نظریں آسمان پر ٹکی تھیں، جہاں سے جب بھی کوئی جہاز گزرتا تو اسے یوں لگتا کہ اس کا چھوٹا پیارا بھائی اسی جہاز میں بیٹھ کر اس کے ملک سے گیا ہے۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے اور انہی دنوں رضیہ کی طبیعت گیری گیری سی رہنے لگی۔ وہ کچن کا کام کاج پہلے آرام سے کر لیتی تھی، لیکن اب اس کے اوپر تھکاوٹ طاری ہونے لگتی۔ ساس اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہتی، مگر کچھ نہ بولتی۔ یوں ہی ایک روز اسے زور کا چکر آیا اور وہ صحن میں گر گئی۔ اللہ نے ارشد کے دل میں رحم ڈال دیا تو وہ اسے اٹھا کر قریبی کلینک پر لے گیا۔ اسے تو بس یہی فکر تھی کہ اگر یہ بیمار ہو گئی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا، مگر ڈاکٹر نے تو کوئی اور ہی بات کہہ دی۔ اس نے ارشد کو مبارکباد دی کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ رضیہ حاملہ تھی۔ ارشد ہکا بکا منہ کھولے یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ خیر اس کی صحت پر کیا فرق پڑتا تھا؟ رضیہ ایک بچہ پیدا کرتی یا 10، اس نے کون سا انہیں پالنا تھا یا ان کا خیال کرنا تھا؟ رضیہ کے ہاتھ پر اس نے آج تک 1 روپیہ نہ رکھا تھا۔ جو گھر میں کھانا بنتا بس وہی کھاتی۔ ساس کو رحم آتا تو کبھی سال میں 1 یا 2 جوڑے بنوا کر اسے دے دیتی۔ اس کی حیثیت گھر میں صرف ایک ملازمہ کی سی تھی۔ اس کے حاملہ ہونے کی گھر میں کسی کو کوئی خوشی نہ ہوئی اور نہ ہی اس پر سے کام کاج کا بوجھ کم کیا گیا۔ دوسری جانب ابراہیم کو بیرون ملک جاتے ہی شروع کے کچھ وقت میں مشکلات تو پیش آئیں، لیکن جلد ہی وہ وہاں پر سیٹ ہو گیا اور اس کا دوست ارسلان اس کے ہر طرح سے کام آیا، اسے ایک بہترین نوکری دلوا دی۔ یہ نوکری اس کے لیے خوش قسمتی کا دروازہ ثابت ہوئی۔ وہ جوان تھا، اسے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا خوب احساس تھا۔ دن رات محنت کر کے وہ اپنے گھر کے حالات بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ جس روز اس نے اپنی پہلی تنخواہ گھر واپس بھیجی، بینک میں سے رقم نکلواتے ہوئے عبد الرحمن کے ہاتھ کام سے گئے۔ لفافے کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹوں والی گڈیاں تھیں۔ عبد الرحمن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اللہ کا کس طرح سے شکر ادا کرے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس رقم کو تھامے وہ اپنے گھر واپس آیا، اور جب اس نے اپنی بیوی کو یہ پیسے دکھائے تو سبھی بے حد خوش ہوئے تھے۔ عبد الرحمن کے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ جہاں پہلے ایک وقت روٹی پکتی اور دوسرے وقت پکانے کے لیے سوچنا پڑتا، اب وہاں دن میں 3 دفعہ کھانا پکنے لگا۔ گھر میں ہر طرح کی نعمت میسر آنے لگی۔ عبد الرحمن کی صحت بھی بہت بہترین ہو گئی۔ وہ 1-2 بار رضیہ سے ملنے کے لیے اس کے سسرال گیا، مگر رضیہ کے سسرال والوں نے اسے اندر داخل ہونے ہی نہ دیا اور دروازے سے ہی واپس بھیج دیا۔ عبد الرحمن بجھے دل کے ساتھ واپس پلٹ آیا۔ اب اسے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا کہ اس نے رضیہ کی شادی خراب لوگوں میں کیوں کی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابراہیم کے باہر سے بھیجے گئے پیسوں کی بدولت اس کے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دوبارہ سے تعمیر کروا کر ایک شاندار بنگلہ بنا لیا۔ باقی پریشانیوں سے اس کا ذہن ہٹا تو اسے شمسہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ اب چونکہ ان کے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے اور وہ معاشی طور پر مضبوط تھے، تو شمسہ کے لیے بہترین رشتے آنے لگے۔ رشتے کرانے والی خالہ کی مدد سے انہوں نے شمسہ کے لیے آیا ہوا ایک رشتہ پسند کر لیا۔ پیسے کی کمی نہ تھی، ابراہیم کی چھٹی کے لحاظ سے انہوں نے شمسہ کی شادی کے دن طے کر دیے۔ رضیہ کو جب اطلاع ملی کہ شمسہ کی شادی طے ہو گئی ہے تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ چند ملنے جلنے والوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کے والدین کے گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ اسے دل سے خوشی تھی کہ اس کے والدین کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شمسہ کی شادی اس کی بربادی بن کر سامنے آئے گی۔ شمسہ کے سسرال والے نیک لوگ تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ رکھی، مگر عبد الرحمن کے سامنے رضیہ کی شادی کا واقعہ تازہ تھا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے جاگے تو عبد الرحمن نے ایک ایک چیز پر دل کھول کر پیسہ خرچ کیا۔ شادی کے کھانے سے لے کر شمسہ کو دیے جانے والے سامان میں اس نے وہ ہر چیز شامل کی جس کی کبھی اس نے خود اپنے گھر میں خواہش کی تھی۔ شمسہ کے لیے اس نے اتنا شاندار جہیز بنایا کہ جو بھی دیکھتا وہ دانتوں تلے انگلیاں داب کے رہ جاتا۔
رفتہ رفتہ شادی کے دن قریب آ گئے۔ جس روز شمسا کو مائیں بٹھایا گیا اس روز ارشد کی مہربانی سے رضیہ بھی ان کے گھر رکنے کے لیے آ گئی۔ ارشد نے بس اتنا ہی کیا کہ رضیہ کو والدین کے گھر جانے کی اجازت دی۔ وہ بیچاری خود ہی رکشہ کروا کر اپنے بیمار وجود کو گھسیٹتے ہوئے والدین کے گھر آ گئی۔ والدین کے گھر کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ ٹوٹے پھوٹے گھر کی بجائے اب ایک شاندار بنگلہ کھڑا تھا۔ گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود تھی اور سب سے بڑی بات شمسا کی شادی کی تیاریاں گھر میں ایسے شاندار طریقے سے جاری تھیں کہ رضیہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ دوسری جانب جب عبد الرحمن نے رضیہ کا بدتر حال دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا، مگر وہ مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا اپنے غلط فیصلے پر سوائے پچھتانے کے۔ اس کے پاس کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ ہاں ایک کام اور تھا جو وہ کر سکتا تھا اور اس نے چپ کے اس کی ساری تیاریاں شروع کر دیں۔ رضیہ کے سسرال والوں کو شادی میں شرکت کا دعوت نامہ دیا گیا تھا۔ جیسے ہی ان کے گھر کارڈ پہنچا رضیہ کی ساس اور شوہر حیران رہ گئے۔ کارڈ انتہائی خوبصورت تھا اور دیکھنے سے ہی لگتا تھا کہ خوب پیسہ خرچ کر کے بنایا گیا ہے۔ اب تو ان کے اندر تجسس جاگ اٹھا، پہلے تو وہ شاید شادی میں شرکت نہ کرتے مگر اب وہ مجبور تھے۔ شادی کا روز آ پہنچا۔ شمسا کو پریوں کی طرح تیار کروایا گیا۔ خود رضیہ بھی ماں کے دلائے ہوئے بہترین کپڑوں میں پھر سے پہلے کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ بارات آنے میں کچھ وقت باقی تھا جب رضیہ کے سسرال والے ان کے گھر آ پہنچے۔ شاندار محل نما گھر دیکھتے ہی ارشد اور رضیہ کی ساس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر ابھی تو ان کے لیے مزید حیرتیں باقی تھیں۔ ابھی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک گھر کے کھلے دروازے سے ایک ٹرک باہر نکلتا دکھائی دیا۔ ٹرک کے اوپر بے شمار ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ ارشد نے آگے بڑھ کر ٹرک کے ساتھ کھڑے ملازمین میں سے ایک سے پوچھا، ارے بھائی یہ کیسا سامان ہے؟ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں؟ ارشد کے سوال پر وہ شخص مسکرا دیا اور بولا، ارے نہیں بھائی، گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، بیٹی کو لاکھوں کا جہیز دیا ہے، یہ ان کی بیٹی کا سامان ہی ہے جو اس کے سسرال لے جایا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات بھی آنے والی ہے، اسی لیے عبد الرحمن صاحب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ سامان وہاں پہنچ جائے۔ پہلے ہی دکان والے نے سامان تاخیر سے پہنچایا ہے۔ ارشد کی سٹی گم ہو گئی۔ ٹرک میں سے سامان نظر آ رہا تھا۔ ہر طرح کے الیکٹرانکس اور شاندار فرنیچر دیکھنے پر دور سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ بے دریغ پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ ارشد کا خون کھول اٹھا۔ پاس ہی اس کی ماں کھڑی تھی۔ اس نے فوراً ارشد کا کان اپنے قریب کیا اور بولی، دیکھ ارشد، تیری شادی کرتے وقت تو ان کے پاس ایک دھیلا نہ تھا، 2 جوڑوں میں بیٹی کو رخصت کر کے ہمارے سر منڈ دیا اور اب چھوٹی والی کو لاکھوں کا جہیز دیا ہے۔ آخر تجھ میں کیا کمی تھی جو تیرے ساتھ ایسا رویہ رکھا؟ ان لوگوں سے ذرا پوچھ تو صحیح۔ رضیہ کی ساس نے ارشد کو بھڑکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ کم عقل انسان تھا۔ گیٹ کے باہر کھڑے ہی اس نے ایک زوردار آواز لگائی، رضیہ، او رضیہ، ذرا باہر آنا۔ آس پاس کھڑے تمام افراد حیرت سے ان ماں بیٹوں کو دیکھنے لگے جو شکل و صورت سے ہی جاہل لگ رہے تھے۔ جلد ہی اندر موجود رضیہ تک بھی خبر پہنچ گئی کہ اس کے سسرال والے باہر کھڑے ہیں، اسے آوازیں لگا رہے ہیں۔ رضیہ کانپ کر رہ گئی، اس کا دل لرزنے لگا۔ جہیز لے جانے والا ٹرک ڈرائیور بھی اب ٹرک روک کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ لوگ آس پاس جمع ہونے لگ گئے تھے۔ رضیہ بامشکل گھر کے اندر سے نکلی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ارشد اور اس کی ساس کھڑے تھے اور کڑے تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ رضیہ نے آس پاس کھڑے مجمع کو دیکھا اور آگے بڑھ کر بات سنبھالنا چاہی، مگر ارشد تو ہتے سے ہی اکھڑ چکا تھا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تھپڑ رضیہ کو جڑ دیا اور اوندھے منہ وہ زمین پر جا گری۔ ساتھ ہی ارشد کے منہ سے گالیوں کا ایک طوفان برآمد ہوا۔ وہ رضیہ اور اس کے سارے گھر والوں کو گالیاں دے رہا تھا اور بقول اس کے وہ سب لوگ جھوٹے، مکار اور لالچی تھے جنہوں نے اپنے گھر کی سب سے فالتو لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ رضیہ خاموشی سے زمین پر گری آنسو بہا رہی تھی، اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہ تھی اور تبھی اسے اپنے پاس کسی کے جوتے نظر آئے۔ رضیہ نے سر اٹھایا، وہ اس کا باپ عبد الرحمن تھا۔ رضیہ بامشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبد الرحمن نے اس کے آنسو پونچھے اور ارشد کی طرف مڑا۔ یہ حقیقت ہے کہ جس وقت رضیہ کی شادی کی تھی میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز دی، اپنی پیاری بیٹی دی، حالانکہ تم اس کے لائق نہیں تھے۔ اور اب جب میں نے شمسا کو لاکھوں کا جہیز دیا تو میں نے یہی سوچا کہ جو کمی مجھ سے رہ گئی تھی میں اسے پورا کروں، لہٰذا میں نے رضیہ کے لیے بھی بالکل ویسا ہی جہیز بنایا۔ ایک ٹرک بھر کر اگر شمسا کے گھر گیا ہے تو پیچھے دیکھو، ایک ٹرک بھرا ہوا اور کھڑا ہے
جو تمہارے گھر جانا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ تم نے اس سے پہلے ہی اپنی اوقات دکھا دی۔ عبد الرحمن کی بات پر ارشد اور اس کی ساس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ واقعی وہاں سامان سے بھرا ایک اور ٹرک بھی کھڑا تھا جس پر لشکارے مارتا ہوا جہیز تھا۔ ارشد کے منہ میں پانی بھرنے لگا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے رضیہ کو تھپڑ مار کر غلطی کی ہے۔ وہ فوراً پلٹا اور عبد الرحمن سے معافی مانگنے لگا۔ عبد الرحمن آگے بڑھا اور اس نے زوردار تھپڑ ارشد کے منہ پر جڑ دیا۔ یہ لو تمہاری معافی۔ میں تمہیں جہیز دینا چاہتا تھا، لیکن آج کے بعد میری بیٹی کا نام بھی مت لینا۔ اپنی شکل گم کرو۔ تمہیں کل ہی خلا کا نوٹس مل جائے گا۔ میری بیٹی تم جیسی جاہلوں کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں بنی۔ عبد الرحمن نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ ارشد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رضیہ کی ساس بھی ہیں ہیں کرتی رہ گئی۔ مفت کی ملازمہ ہاتھ سے جا رہی تھی اور اب تو لاکھوں کا جہیز بھی۔ مگر عبد الرحمن نے اپنے گیٹ پر کھڑے ملازموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے ارشد اور اس کی ماں کو گھر سے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ عبد الرحمن رضیہ کو لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ رضیہ نے روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ تب عبد الرحمن نے اسے کہا کہ اسے ان لالچی اور برے لوگوں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو صرف پیسے کو دیکھ کر رشتے بناتے ہیں۔ وہ اس کی خلا لے لے گا اور جلد ہی اس کی شادی کسی اچھے اور نیک لوگوں میں کر دے گا۔ عبد الرحمن کی بات پر رضیہ سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ عبد الرحمن نے شاندار طریقے سے شمسہ کی رخصتی کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد رضیہ کی خلا لے لی گئی۔ اس کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا تھا۔ اس کی قابلیت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے جلدی اس کا رشتہ ایک نیک فیملی میں ہو گیا اور رضیہ کو اس کے صبر کا اجر مل گیا۔